انسانی حقوق کا عالمی منشور۔ عالمی انسانی حقوق کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ واضح تھا کہ انسانیت پر جنگ کے سائے کو دوبارہ پڑنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ 1945 میں بننے والی اقوام متحدہ نے اپنے چارٹر میں بنیادی انسانی حقوق، انسانی وقار اور قدر و قیمت اور بہتر معیار زندگی فراہم کرنے کی توثیق کر کے مستقبل میں انسانیت کو کسی ناپسندیدہ صورتحال سے بچانے کی کوشش کی۔ آنے والے برسوں میں اقوام متحدہ کی رکن ریاستوں نے اس چارٹر کی انسانی حقوق سے متعلق شقوں کو مرتب کرنے کی جد و جہد کی اور انہیں ایک الگ دستاویز کے طور پر پیش کیا۔ ایک باہمی مقصد پر اتفاق رائے ہونے میں 3 برس کا عرصہ لگ گیا۔ 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کے عالمی منشور کو تمام افراد اور تمام اقوام کے لیے ایک عمومی معیار کے طور پر اختیار کیا۔ یہ ایک عظیم ارتقائی مرحلے کا آغاز ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ اقوام عالم کی منظم برادری نے انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کا اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اسے اقوام متحدہ کی باڈی آف اوپینین کی تائید حاصل ہے اور دنیا بھر کے لاکھوں لوگ بشمول مرد، عورتیں اور بچے اس دستاویز سے رہنمائی اور مدد حاصل کریں گے۔ اگرچہ وقت ہی اس تقریب کی اہمیت کا تعین کرے گا، تاہم یہ پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اعلامیہ انسانی تاریخ میں ایک مثبت سنگ میل کی حیثیت سے اپنا مقام بنائے گا۔ یہ منشور تمہید کے علاوہ 30 شقوں یا آرٹیکلز پر مشتمل ہے۔ اس میں واضح الفاظ میں اعلان کیا گیا ہے کہ تمام انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں اور اپنے حقوق اور شخصی احترام کے اعتبار سے برابر ہیں۔ ان کے مابین کوئی تفریق روا نہ رکھی جائے گی۔ ہر شخص کو اپنی جان، آزادی اور ذاتی تحفظ کا حق حاصل ہوگا۔ غلامی کی اجازت نہ ہوگی۔ جسمانی اذیت، انسانیت سوز یا ذلت آمیز سلوک اور سزا نہیں دی جائے گی۔ قانون سب کو تحفظ فراہم کرے گا۔ کسی شخص کو بغیر قاعدے کے نظر بند، گرفتار یا جلا وطن نہیں کیا جائے گا۔ مقدمات کی سماعت آزاد اور غیر جانبدارانہ ہوگی۔ نجی زندگی، خانگی زندگی، گھر بار اور خط و کتابت میں مداخلت نہیں کی جائے گی۔ نقل و حرکت کی آزادی ہوگی۔ دوسرے ممالک میں پناہ ڈھونڈنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی آزادی ہوگی۔ قومیت کا حق حاصل ہوگا۔ شادی کرنے اور گھر بسانے کا حق حاصل ہوگا۔ جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہوگا۔ آزادی فکر، آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق حاصل ہوگا۔ اپنی رائے رکھنے اور اس کے اظہار کی آزادی ہوگی۔ پرامن طریقے سے ملنے جلنے اور انجمن قائم کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ حکومت میں حصہ لینے کا حق حاصل ہوگا۔ کام کاج کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ آرام اور فرصت کا حق حاصل ہوگا۔ خوراک، پوشاک، مکان اور علاج کی سہولتیں اور دوسری ضروری معاشرتی مراعات کا حق حاصل ہوگا۔ تعلیم کا حق حاصل ہوگا اور اپنی کمیونٹی کی ثقافتی زندگی میں آزادانہ حصہ لینے کا حق حاصل ہوگا۔ یہ انسانی حقوق کسی خاص ملک سے متعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ اچھے رویے کا صلہ ہے یا کسی ایک دور یا سماجی گروہ سے مخصوص ہے۔ دراصل یہ ہر رنگ اور نسل کے انسانوں کے باہمی حقوق ہیں، چاہے وہ کسی معذوری کا شکار ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ شہری ہوں یا تارکین وطن ہوں، چاہے ان کی کوئی بھی جنس، کوئی بھی سماجی رتبہ، کوئی بھی ذات اور عقیدہ اور کیسا بھی جنسی میلان ہو۔ اس منشور نے کئی طریقوں سے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کو جنم دیا، جیسا کہ اس نے کئی بین الاقوامی اداروں اور انسانی حقوق کے سینکڑوں انسٹرومنٹس کو تحریک دی کہ وہ انسانی حقوق کا عالمی قانون تشکیل دینے کے لیے مل بیٹھیں۔ اس منشور کے اصول ترک نو آبادیات یا ڈی کولونائزیشن کی جد و جہد کی حمایت کرتے ہیں
اور اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کرنے والے ممالک کے دساتیر میں متعارف کرائے گئے ہیں۔ اس منشور نے اداروں اور قانون سازی سمیت انسانی حقوق کے تحفظ کے قومی اور علاقائی نظام پر اثر ڈالا ہے، اور یہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آج یہ منشور 500 سے زائد زبانوں اور بولیوں میں دستیاب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ ترجمہ ہونے والے دستاویز کی حیثیت سے گینیز ورلڈ ریکارڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ 10 دسمبر وہ دن جب اس منشور کو اپنایا گیا، ہر برس انسانی حقوق کے دن کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ یہ منشور ہماری روزمرہ کی زندگی میں انسانی حقوق کی مطابقت پر زور دیتا ہے۔ آخر عالمی انسانی حقوق کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کی شروعات ہمارے گھروں کے نزدیک واقع چھوٹے چھوٹے مقامات سے ہوئیں، ایسے چھوٹے مقامات جو دنیا کے کسی نقشے میں دکھائی نہیں دے سکتے۔ اس کے باوجود یہ مقامات ایک انفرادی شخص کی دنیا ہیں۔ یہ مقامات اس کے قرب و جوار میں ہیں جہاں وہ رہتا ہے۔ یہ وہ اسکول اور کالج ہیں جہاں وہ حاضر ہوتا ہے۔ یہ مقامات وہ کارخانہ، کھیت یا دفتر ہیں جہاں وہ کام کرتا ہے۔ یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں ہر مرد، عورت اور بچہ مساوی انصاف، مساوی مواقع اور بغیر کسی تفریق کے مساوی احترام کا خواہاں ہے۔ اگر ان جگہوں پر انسانی حقوق کی اہمیت نہ ہوگی تو پھر ان کی اہمیت کہیں اور بھی کم ہوگی۔ یہاں ان کے قیام کے لیے شہریوں کی اجتماعی کوششوں کے بغیر ہم دنیا بھر میں پیش رفت کی توقع نہیں رکھ سکتے۔